علیکم ناظرین، شاہ نواز سلیری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میرا آج کا موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف۔ جتنے بھی صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے مریدان رسول تھے۔ ایک واحد ہستی ان میں جو مراد رسول ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو ہر موقع پہ پورا کیا۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھ کے نکلے، بارش ہوئی تھی، تو ایک صحابی رسول کا ساتھ ہی گھر تھا، اور اس کا جو پرنالا تھا، پانی والا جو چھت کا جو پانی تھا، وہ مسجد نبوی کے سین میں آتا تھا۔ تو بارش ہوئی تھی، پانی مسجد نبوی کے سین میں آ رہا تھا۔ وقت کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو غصہ آیا، بڑے جو شیلے تھے آپ نے اپنی سوٹی سے، اپنے ڈنڈے سے پارشے کو نیچے سے اوپر کو دبایا اور اس کو اکھاڑ دیا۔ وہ صحابی رسول عمر سے کہنے کی بجائے وہ سیدھا قاضی کے پاس چلا گئے، مدینے کے قاضی کے پاس چلا گئے، اور قاضی نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا۔ آج کے دور میں تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان یا کوئی بڑا عہدیدار عدالت میں پیش نہیں ہوتا، کیونکہ کہتا مجھے عدالت کا اختیار نہیں، مجھے وہ پیش کر سکے، بلا سکے۔ لیکن عمر فاروق کو وقت کے قاضی نے، جو آپ کا متحد ہے، آپ کا ملازم ہے، اس نے بلا لیا کہ عمر آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، آ جاؤ۔ جب حضرت عمر آئے تو ایک طرف عمر کھڑے تھے اور ایک طرف وہ صحابی رسول کھڑے تھے، جنہوں نے آپ پہ اپنا الزام عائد کیا تھا۔ اب عمر کو کہا گیا کہ عمر تم بیان کرو۔ عمر نے کہا کہ اس پرنالے کا، اس کے گھر کی چھت کا پانی مسجد کے سین میں آتا ہے، لہذا مسجد کے تقدس کو دیکھتے ہوئے، نمازیوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے پرنالے کو اکھاڑا ہے، میں نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اب ان صحابی رسول سے پوچھا قاضی نے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ جب میں یہ گھر بنا رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ پرنالہ لگایا تھا، تو اس بندے نے، اس عمر فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو ضائع کر دیا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے قاضی سے ٹائم مانگ لیا کہ مجھے کچھ ٹائم دو، اور اس صحابی رسول کو لے کر اس کے گھر میں آ گئے، اور وہاں پہ عمر فاروق جیسے بچے ایک گھوڑی بن جاتے ہیں، گھوڑے کی طرح وہ نیچے ہو گئے، دونوں ہاتھ نیچے کیے اور پاؤں نیچے کیے، اپنی پیٹھ پہ اس کو سوار کیا، اور اس کو کہا کہ تم اب یہ پرنالہ لگاؤ۔ جب صحابی رسول وہ پرنالہ لگا کے نیچے اترے تو انہوں نے کہا کہ عمر، میں نے آپ کا انصاف دیکھنا تھا، اب یہ میری طرف سے گھر مسجد نبوی میں شامل کر لو۔ یہ ہوتے ہیں انصاف کے تقاضے۔ عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے، اور یہ فاتح مصر بھی تھے، ان کے بیٹے نے ایک دفعہ کسی سے گھوڑ سواری کی شرط لگائی، گھوڑے دوڑائے، وہ عام آدمی جو تھا اس کا وہ جیت گیا، اور ظاہر ہے جیتنے کے بعد لوگ خوشی تو مناتے ہی ہیں، تو گورنر کے بیٹے کو اپنی حد تک بےعزتی محسوس ہوئی، اور اس نے ایک عام آدمی کو، غریب آدمی کو درے مار دیے، وہ زخمی ہو گیا اور اس کی پیٹھ سے خون بہنے لگا۔ جب اس کے والد نے دیکھا تو والد تو برداشت نہیں کر سکتا اپنی اولاد کی پریشانی، وہ سیدھا مدینے آ گیا، بچے کو لے کر مدینے آیا، اور رات کا ٹائم تھا۔ جب وہ مدینے پہنچا تو حضرت عمر فاروق سو رہے تھے، تو اس نے اونچی اونچی آوازیں لگانا شروع کر دی، عمر باہر نکلو۔ تو جب حضرت عمر نیند سے بیدار ہو کے باہر نکلے
تو دیکھا اور ساری صورتحال دیکھی تو آپ نے عمر بن عاص گورنر اور اس کے بیٹے کو بلا لیا۔ جب وہ مدینہ پہنچے آپ نے گورنر کو کھڑے کر کے اس سے سوال جواب کیے اور اس کے بیٹے کو کہا کہ اس کے بیٹے کو درے لگائے ایک عام آدمی سے تو تم اس کو درے مارو۔ اس کی چیخیں نکل گئی لیکن درے اس کو کھانے پڑے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے کہا کہ اس گورنر کو بھی سزا دو، اس کو بھی درے لگاؤ۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم گورنر کے بیٹے ہو، لہذا اس کو گورنر سے معزول کر دیا اور اس کو عام ایک بوری کا لباس پہنا کے کہا کہ جاؤ جا کے تم بکریاں چراؤ۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ بیت المال میں مالک نعمت کی چادریں آئیں، سب لوگوں کو آدھی آدھی چادر ملے، لیکن عمر جب اسی چادر کی قمیص لا کر خطبہ دینا کھڑے ہو جائیں تو ایک صحابی کھڑے ہو کے کہیں کہ عمر ہم تیری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ وقت خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، پہلے ہمیں یہ اس کی وضاحت دو کہ تم نے یہ قمیض کہاں سے سلا لی، ہماری تو قمیض نہیں بنی۔ تو حضرت عمر فاروق کو اپنے بیٹے کو وضاحت کے لیے کھڑا کرنا پڑا کہ تم اس کا جواب دو بھائی، اور بیٹے نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی کپڑا بھی اپنے ابو کو دے دیا تھا اور یوں دو ملا کے یہ قمیض بنی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ غسان کا جو علاقہ فتح ہوا جب، تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور اسی سال وہ حج کرنے آیا۔ اس نے بڑا لمبا چوگا پہنا ہوا تھا، قمیض پہنی ہوئی تھی بریک، اور بڑی شاہانہ انداز سے وہ حج کر رہا تھا۔ تو اس کے اپنا قمیض پر جو قمیض اس کی لمبی تھی، زمین کے اوپر وہ اپنا لڑک رہی تھی، تو کسی عام آدمی کا اس کے اوپر پاؤں آ گیا، تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اب وہ آدمی حضرت عمر فاروق کے پاس آ گئے اپنا کیس لے کے۔ حضرت عمر فاروق نے بادشاہ کو بلایا، اس سے کہا کہ اس کو مطمئن کر لو، اس سے صلح کر لو، ورنہ آپ کو کل سزا دی جائے گی۔ پوری رات غسان کا بادشاہ اس کے ترلے منتیں کرتا رہا، آج کا کو ہوتا تو وہ تھوڑے پیسے لے کر یا تھوڑا اسربا، مجھے بادشاہ کہہ رہا ہے جناب صلح کر لو۔ ہم لوگ خود بھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہونے دیتے، ہم فوری طور پر بیٹھ جاتے ہیں، جب کوئی ظلم اٹھتا ہے تو ظلم کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن وہ آدمی کھڑا رہا، پوری رات اس کی منتیں ترلے کرتا رہا۔ وہ بادشاہ پیسے کے لالچ دیے، بہت کچھ لالچ دیا، لیکن وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ سے بدلہ ہی لینا ہے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا، غسان کے بادشاہ نے دیکھا کوئی بات نہیں بن رہی، تو وہ رات کو ہی بھاگ گیا مدینے سے اور پھر دوبارہ صحیح ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے ایک بڑے آدمی کو ضائع کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، میں نے ضائع نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو بچایا ہے۔ یہ عمر فاروق تھے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو آپ کو وہاں پہ بلایا گیا، ان لوگوں کا یہ شرط تھی کہ ہم آپ کے خلیفہ کو چابیاں دیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس پہنچے، فلسطین میں پہنچے، تو ایک سواری تھی اور ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، باری باری سواری کرتے تھے اور باری باری ایک آدمی آگے چلتا تھا۔ اتفاق سے جب وہ اس شہر کے قریب پہنچے تو باری آ گئی حضرت عمر فاروق کی آگے نکیل پکڑ کر اونٹ کی چلنے کی۔ غلام نے بہت کہا کہ نہیں حضرت آپ اوپر بیٹھے، آپ خلیفہ ہیں، میں غلام ہوں، لیکن آپ نے کہا نہیں بھائی، اب باری میری ہے، لہذا تم اوپر بیٹھو۔ جب آپ قریب گئے تو کپڑے آپ کے میلے تھے، پھٹے تھے، گرد و غبار چہرے پہ پڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا یہ کوئی غلام ہے اور جو اوپر بیٹھا ہے وہ خلیفہ ہیں۔ یہ آپ کی صورتحال تھی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ مدینہ میں گئے ہجرت کر کے تو ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے آپ،
ये कोई छोटी बात नहीं है कि हज़रत अबू अयूब अंसारी जब हज़रत उम्र फ़ारूक जुमा पढ़ाने के लिए आए, तो अबू अयूब अंसारी आगे से खड़े होकर उसको तंबीह कर दें कि हमको आपके मुलाज़िम नहीं है, आपके ग़ुलाम नहीं है, जो आपका इंतज़ार करते रहे, वक़्त पे आया करो। हज़रत उम्र फ़ारूक एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए देर से आए, तो अबू अयूब अंसारी ने खड़े होकर इतराज़ कर दिया कि हमको आपके मुलाज़िम नहीं, ग़ुलाम नहीं है कि हम आपका इंतज़ार करते रहें, आपने देर क्यों कर दी है। तो हज़रत उम्र फ़ारूक ने वज़ाहत दी कि मेरे पास एक ही कमीज़ है। अब्दुल्ला की माँ ने आपका बेटा था हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला की माँ ने इसको धोया, मैली हो चुकी थी, इसको धोया तो लेकिन खुश्क होने में टाइम लग गया है, लिहाजा मेरी ये कमीज़ पकड़ के देख लो, अभी तक गीली है। तो सहाबा किराम की चीखें निकल गईं। ऐसे होते हैं बादशाह। वो उम्र फ़ारूक जिनका नाम सुन के कैसो किसरा उस वक़्त की सुपर पावरें काँप जाया करती थी, उनकी टाँगें काँपती थी। उम्र फ़ारूक के बारे में कहते हैं कि अगर एक उम्र और हो जाता, पैदा होता तो दुनिया में कुफ़र मिट जाता। एक अंग्रेज़ मौरख़ लिखता है कि अगर 6 महीने की मोहलत और मिल जाती उमर को, तो दुनिया से कुफ़र मिट जाता। लेकिन एक दूसरा मौरख़ लिखता है कि एक उम्र और पैदा हो जाता तो दुनिया में कुफ़र का नामो-निशान बाकी ना रहता। तो जनाब ये है हज़रत उम्र फ़ारूक के चंद वाक़यात। उनकी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पे उन्होंने अदल और इंसाफ़ के तकाज़ों को पूरा किया, रिश्ते तल्लक और अपनी ज़ात और या तलकदारी को नहीं देखा। आज हम तलकदारी को देखते हैं और इंसाफ़ के तकाज़े पूरे नहीं करते। हमारी जो कचहरियाँ, हमारी अदालतें हैं, ये इंसाफ़ का एक मज़ाक बना हुआ है। अंग्रेज़ी निज़ाम है ना, ये कचहरियाँ हैं, असल में इसको अदालतें नहीं कह सकते, हम इसको कचहरी कह सकते हैं। कचहरी में वकील को पता होता है कि ये आदमी झूठा है, ये इसका गुनाह है, इसका जुर्म है, फिर भी उसके साथ वो बड़े अपना धड़ल्ले से उसका केस लड़ता है, क्योंकि उसने उससे फ़ीस लेनी होती है। अब ये कारोबार बन चुका है। सच्चे आदमी के साथ एक वकील होगा तो झूठे के साथ 4 वकील होंगे। ये हमारी अदालतों का निज़ाम है और यही हमारी बर्बादी का ज़रिया भी यही लोग हैं। यही हमारा निज़ाम अदल, निज़ाम अदल को छोड़ के हम लोग पसपाई की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उम्र फ़ारूक जैसा हुक्मरान अता करे, ताकि मुल्क में अमन-ओ-अमान और अदल और इंसाफ़ का बोलबाला हो। नाज़रीन, हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई हो, तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।